السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے آپ کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی۔ تو بس جی اسی کے ساتھ وہ لوگ کرتے ہیں شروع۔ یہاں ہو رہا ہے صبح کا ناشتہ۔ تو ناشتہ ہو رہا ہے حلیم کے ساتھ، انڈے کے ساتھ، نان کے ساتھ، اور پتہ نہیں ہم نے کیا کیا رکھا ہوا ہے، بس یہی کچھ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو بس جی ناشتہ ہو رہا تھا، اور ناشتے کے بعد پھر وہی روٹین کے کام، روٹین کی سب چیزیں، وہ جو جو ہم کرتے جائیں گے ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے، اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتے جائیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں نے ناشتہ نہیں کیا تو موسٹ ویلکم، آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لیں۔ اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو اپنے گھر ہی بیٹھ کے کر لیں، کیونکہ زندگی کا آغاز اور صبح کا آغاز تو ہوتا ہی ناشتے سے ہے نا۔ تو ناشتے کے بعد جی ہم بنانے لگ گئے تھے چائے، دوسری سائڈ پہ ہم نے رکھ دیا تھا دودھ بوائل ہونے، اور تیسری سائڈ پہ ہم نے رکھ دیا تھا چکن یخنی۔ آج ہم بنا رہے ہیں مرغ چکن یخنی۔ تو جی ہم نے یہاں لے لیا ہے 1 عدد دیسی مرغ۔ ویک میں ایک بار تو ہم نے یہ ضرور کھانا ہوتا ہے۔ تو جی ویک میں اب ایک دن رہ گیا تھا جس میں ہم نے نہیں کھایا تھا، ورنہ ویک ختم ہونے والا تھا۔ تو پھر مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا یار میں کیا بناؤں۔ تو خیر پھر میں نے عمر سے ہیلپ لی، انہوں نے کہا آج آپ وہ بنا لیں، سالن بنا لینا یہ چکن کا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ تو بس جی پھر اسی پھاڑ لیا جھاڑو، زندگی دا اہم کام شروع کرتا ہے۔ تو میں کرنے لگی ہیں جی صفائی، کیونکہ صفائی کرنے والی اج میری جڑی کم والی نے وہ آئی نہیں، انہوں پتہ نہیں کتنے گولا وج گیا۔ انہوں ویسے بھی ہفتے 2 یا 3 بار گولا وج ہی جاتا، تے اج پتہ نہیں کتنے وج گیا، آئی نہیں۔ میں کہا ہن تو نہیں آئی تو پھر ظاہر مجبوری ہے، اب خود ہی کام کرنا پڑے گا۔ خیر مجھے عمر نے کہا بھی رہنے دو، ڈیلی صفائی ہوتی ہے، تو اگر آج آپ نہیں بھی کریں گی تو کوئی مسئلے والی بات تو نہیں ہے نا، چھوڑ دیں۔ میں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری اپنی ہی آنکھوں کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، تو وہ ہماری مجبوری بن جاتی ہے، وہ ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے جب تک ہم اس کو حل نہ کریں۔ تو میں بھی بس جی انہی لوگوں میں سے ہوں، میں کہتی ہوں ایک ٹائم کا کھانا کھائے بغیر رہ سکتی ہوں، لیکن صفائی کیے بغیر نہیں رہ سکتی، تو بڑا مشکل لگتا ہے، اپنی ہی میری آنکھوں کو وہ سب چیزیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ تو بس یہاں میں نے کھلارا کھلورا سارا لیتا چک چکا، اور صفائی میں نے کہا دروازوں کے پیچھے اکثر ہی وہ بیچاری کو پتہ نہیں نظر آتا یا کیا مسئلہ ہے، تو میں نے کہا میں ہی صاف صوف کر لوں۔ ویسے تو صفائی ہوئی تھی، ایسا گھر ایسی بات نہیں کہ گھر گندا تھا، گھر ویسے بھی نیٹ اینڈ کلین ہی تھا، لیکن پھر بھی عادت سے مجبور۔ تو میں نے کہا چلو، پھر میں نے بس جی صفائی شروع کر دی۔ اب یہاں سے فارغ ہوں گی تو پھر میں جاؤں گی کچن۔ ویسے کچن بھی آلموسٹ میں نیٹ اینڈ کلین کر رہی ہوں، اب میرا کچن کا کام نہیں، کھانا بھی بن گیا تھا اور اس کے بعد کچن بھی میں نے صاف کر لیا تھا، اور ڈسٹنگ میں نے کہا چلو تھوڑی تھوڑی ساتھ کر لیتی ہوں، کیونکہ وہ یہ سارا کام وہی آ کے کرتی ہے، ڈسٹنگ بھی اور صفائی بھی۔ تو میرے پاس اور اتنے سارے کام ہوتے ہیں، تو وہ پورے دن میں وہی پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں نے بیٹی کو چھوڑنا بھی ہوتا ہے اسکول اور لینا بھی ہوتا ہے، تو اسکول تھوڑا سا دور ہے، تو وہ پھر میرا کافی ٹائم لگ جاتا ہے، 4 چکر تو میرے وہ باہر کے ہی لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد گھر کا کھانا شانا اور بھی باقی ساری چیزیں دیکھنا دکھنا، تو وہ پھر مینیج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ پھر ایک آدھا کوئی ہیلپ ہو جائے تو وہ پھر آپ کے لیے زیادہ زندگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تک لو پانڈے ایک بھی نہیں پے، تو پانڈے سے سارے تو لیتے نے۔ تو بس جی برتن بھی سارے نیٹ اینڈ کلین ہو گئے تھے، صفائی بھی ہو گئی تھی، کھانا بھی بن گیا تھا۔ تو اب ہم ہو گئے ہیں تیار، اور آپ پوچھیں گے تیار ہو کے باجی آپ کدھر جا رہی ہیں؟ وہ کتنے جانا، میرا تو دل ہی نہیں کر رہا سے کدھر جان، میں تو کپڑے بھی تھلے وہی والے پائے ہوئے میلے جے، آج میرا بالکل بھی موڈ نہیں تھا باہر جانے کو، میں دل نہیں کر رہا تھا۔ تو خیر لیکن کیا کریں، اب بیٹی ہے نا، تو وہ پھر بس بہت زیادہ فورس کرتی مجھے پارک لے کے چلیں، مجھے پارک لے کے چلیں۔ میں کہا ہوں تینوں کیڑے پارک سے لے جائے، میں کہا چلو وہ کہہ رہی تھی یہ جانا ہے، تو میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا ادھر نہیں جانا، یہ ہمارے گھر کے سامنے جو پارک ہے نا، وہ آج ہم اس میں چلتے ہیں۔ اس میں بھی ویسے میں کبھی کبھی آ جاتی ہوں جب کبھی موڈ ہو تو لیکن پھر میں نے کہا اب کیا کروں، اب وہ تنگ اتنا کری تھی، تو پھر میں نے کہا آئے چلیں عمر اس کو سامنے لے جاتے ہیں۔ تو جی یہ ہمارے گھر کے سامنے پارک ہے، اس کے آلے دوالے ہمارا گھر بنے ہوئے ہیں سب لوگوں کے، ہر سوسائٹی کے اندر انہوں نے پارک وغیرہ بنائے ہوئے۔ اچھا یہ سوسائٹی ویسے ہے بڑی شاندار، تو تھوڑی جگہ پہ تھوڑے فاصلے پہ پارک بنے ہوئے ہیں، تو جب بچے کافی انجوائے وغیرہ کر لیتے ہیں، اور ہے بھی نیٹ اینڈ کلین، اور اس کے اندر کافی جھولے وغیرہ بھی لگائے ہوتے ہیں۔ تو یہاں دیکھ لیں جی ابھی کوئی بندہ بشر نہیں ہے، تو میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی تھی، 2 بجے کا ٹائم ہے، تو میں اس کو لے کر پھر یہاں باہر آ گئی۔ میں نے کہا جی چلو میں تھوڑی جی پارک پورک دی تانوں ویڈیو بنا کے وہا دواں، تو موڈ میرا کافی اچھا ہو گیا تھا، اتنے آ کے تھوڑی گرینری دیکھ لیتی۔ میں کہا چلو جی ہرے پتے پتے سبزیاں تو نہیں لگیاں،
درخت لگے ہیں تو چلو ویخ بوک کے تھوڑا دل ہو جاتا ہے. تو آج میرا بالکل بھی موڈ اچھا نہیں تھا. آج مجھے نہ پتہ لاہور بڑا یاد آ رہا تھا. تو میں کہہ رہی تھی بس آج میں نہ تھوڑا بیٹھ کے نا لاہور کو یاد کر لوں, کیونکہ مجھے یاد ہی بڑا آ رہا تھا. لیکن وہ نہ بچے ہیں نا, وہ نہ خود بیٹھتے نہ ہم لوگوں کو بیٹھنے دیتے ہیں. تو جب میں اس کو دیکھتی ہوں نا یہ سب کچھ کرتے ہوئے, تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے. بلکہ انڈیا کا وہ گانا ہے نا, ایک کرو گے یاد تو ہر بات یاد آئے گی, گزرتے لمحوں کی ہر موج ٹھہر جائے گی. ہائے یہ مجھے نا کبھی کبھی گانا بڑا اچھا لگتا ہے. میں کہتی ہوں واقعی یہ زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے. وقت اپنا آپ دہراتا ہے. کبھی ہم اتنے تھے, ہمارے پیرنٹس یہ سب کچھ ہمارے لیے کر رہے ہوتے تھے, اور آج ہم کر رہے ہیں. تو خیر چلیں, یہ تو پھر زندگی کے سلسلے ہیں اور یہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ. اور بس سب پھر اسی طرح ہی ہے, اور یہ سب کے ساتھ ہی ہے. تو بس پھر میں تو بیٹھ گئی تھی, بیٹھ کے میں آرام سکون نال ویڈیو بنا رہی سی. عمر صاحب نو شاندے نے خوب تھکایا کھپایا ہوا سی, بابا یہ کریں بابا وہ کریں. اچھا وہ مجھ سے تھوڑا ڈرتی ہے, مجھے بلاتی بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ ماما میری ہیلپ کر دیں یا آپ یہ کر دیں وہ کر دیں. عمر دی تو ایسی مت مار اس کی آتما رول کے رکھ دیتی ہے. 2 دن عمر کو چھٹی ہوتی ہے نا ویکینڈ میں, وہ بڑا کھپاتی ہے اپنے ابا جان کو. اور ابا میں کبھی تنگ پڑ جاتی ہوں, کہتی ہوں شان سے بس کر دیں, نہیں کریں, اتنا نہیں کسی کو تنگ کرتے. اور وہ فوراً سے بولیں گے کوئی بات نہیں آپ ٹینشن نہیں لیں, یہ میرا اور شاندے کا مسئلہ ہے, میں نہیں تنگ ہوتا, میں بالکل ایزی ہوں. مجھے ہوتا ہے کہ چلو میں پھر چپ کر جاتی ہوں, میں کہ اکل علی گل کوئی نہ سکھانا. اکل علی کیا بات ہے, اب 2 دن چھٹی ہوتی ہے میری بھی, باقی تو ویک میں 5 days وہ بھی اسکول, اور شام رات کو جلدی سو جانا 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب. اس نے تو پھر ہماری ملاقات ہی 2-3 گھنٹے کی ہوتی ہے, تو کرنے تو جو کر رہی ہے یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہی پیارے لگتے ہیں. تو دے لو دنیا دے آخری سائنسدان چڑھ گئے نے اتنے, بہت اوپر ہائٹ تے یہ والی تھی سلائڈ, اور وہ کہہ رہی تھی بابا آپ بھی ساتھ آئیں.